ایک بار ایک سردار ٹرین میں سفر کر رہا تھا۔ ٹرین میں رش بہت زیادہ تھا، اس لیے سردار ایک گنجے آدمی کی سیٹ پر بیٹھ گیا تو وہ گنجا آدمی غصے سے بولا، میرے سر پر آ کر بیٹھ جاؤ۔ تو سردار بولا، نہیں جناب، میں یہیں پر ٹھیک ہوں کیونکہ وہاں سے پھسلنے کا ڈر ہے۔ واہ بھائی واہ، روز نئے نئے سوٹ بدلنے لگی ہو، نئی کار بھی آ گئی، لگتا ہے تمہارے شوہر نے ملازمت بدل لی ہے۔ عورت، تمہارے بھائی جان نے ملازمت نہیں بدلی بلکہ میں نے ہی شوہر بدل لیا ہے۔ بابا جی کہتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کو دیکھ کر دروازہ بند کر لیتا ہے تو یاد رکھو کنڈی دونوں طرف ہوتی ہے، تم بھی باہر سے لگا کر بھاگ جاؤ۔ بابا جی کہتے ہیں کہ اب تو ٹینشن کی اتنی عادت ہو گئی ہے کہ اگر کبھی ٹینشن نہ بھی ہو تو بھی ٹینشن ہونے لگتی ہے کہ سب ٹھیک کیسے چل رہا ہے۔ بیٹے نے باپ سے پوچھا، ابو اگر میں اس بار امتحان میں پاس ہو گیا تو آپ مجھے انعام میں کیا دیں گے؟ تو باپ نے خوش ہو کر کہا، ایک نئی اور خوبصورت موٹر سائیکل۔ بیٹے نے پھر پوچھا، اور اگر میں فیل ہو گیا تو؟ باپ نے کچھ دیر سوچ کر جواب دیا، تو پھر رکشہ، ساری عمر چلاؤ اور کماؤ۔ چاچا اپنی بھتیجی سے، گڑیا آپ نے ہماری سالگرہ پر کوئی تحفہ نہیں دیا۔ گڑیا، چاچا جان میں آپ کی سالگرہ پر آپ کو تحفہ دینے کے لیے رومال خریدنے لگی تھی، لیکن مجھے آپ کی ناک کا سائز ہی معلوم نہیں تھا۔ ایک دوست دوسرے سے، میں نے 2 مرتبہ شادی کی اور بدقسمتی کا شکار رہا۔ دوسرا دوست، وہ کیسے؟ پہلا، وہ اس طرح کہ پہلی بیوی کو میں نے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا اور دوسری گھر میں ٹکتی ہی نہیں۔ استاد نے بچوں سے پوچھا، بچوں یہ بتاؤ جب بجلی چمکتی ہے تو روشنی پہلے اور آواز بعد میں کیوں آتی ہے؟ پپو نے جواب دیا، کیونکہ سر ہماری آنکھیں آگے ہیں اور کان پیچھے۔ ایک آدمی کہیں جا رہا تھا کہ راستے میں اسے ایک چراغ ملا۔ چراغ پر ایک چھوٹی سی چٹ بھی چپکی ہوئی تھی جس پر لکھا ہوا تھا، اس چراغ کو گھس کر اپنی قسمت کو چمکائیں۔ اس شخص نے چراغ کو اٹھایا اور اسے گھسا تو چراغ پر لگی چٹ ہٹ گئی اور نیچے لکھا تھا، برائے مہربانی چٹ کو دوبارہ چپکا کر چراغ وہیں رکھ دیں، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ آپ ہی وہ بیوقوف انسان ہیں جو اس چراغ کو اٹھائیں گے۔ ایک شخص جنگل میں راستہ بھٹک گیا، اچانک اسے ایک شیر دکھائی دیا۔ شیر کی صورت دیکھ کر وہ بہت گھبرایا اور دعا مانگنے کے لیے زمین پر گر گیا۔ جب کچھ دیر کے بعد ڈرتے ڈرتے سر اٹھایا تو دیکھا کہ شیر بھی سجدے کی حالت میں ہے۔ تو اس شخص نے شیر سے کہا کہ بھائی، میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ مجھے کھا جائیں گے، لیکن میرے ساتھ آپ کو بھی سجدہ کرتے دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ تو شیر نے جواب دیا کہ میرے کام میں رکاوٹ نہ ڈالو، میں بھوکا تھا اور تم مجھے مل گئے تو اس لیے میں شکرانے کا سجدہ ادا کر رہا ہوں۔ بیوی، سنیے، میرے مرنے کے بعد آپ دوسری شادی کر لیجئے گا۔ شوہر انگڑائی لیتے ہوئے بولا، نہیں بیگم، پہلے میں کچھ عرصہ آرام کروں گا۔ پنجاب پولیس کے ایک انسپکٹر نے ایک کانسٹیبل کو مجرم کی 6 تصویریں دیں اور کہا، جاؤ اور اس مجرم کو پکڑ کر لاؤ۔ شام کو کانسٹیبل آیا اور کہا کہ جناب 5 مجرم پکڑے جا چکے ہیں اور 6 کی تلاش جاری ہے۔ سب سے زیادہ عزت افزائی تو اس وقت ہوتی ہے جب امی جان گمشدہ چیز وہاں سے ڈھونڈ کر لے آئیں جہاں پر ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہو کر ناکام واپس آئے ہوں۔ ایک لڑکے کا ہوم ورک دیکھ کر ٹیچر نے غصے سے کہا، سمجھ میں نہیں آتا ایک شخص اتنی ساری غلطیاں آخر کیسے کر سکتا ہے؟ تو لڑکے نے بڑے ہی فخر سے کہا کہ یہ ایک عام آدمی کا کام نہیں ہے سر، میری ممی ڈیڈی نے بھی اس میں میری کافی مدد کی ہے۔ کسی ملک میں رواج تھا کہ وہاں جب کوئی مرد کسی عورت کو دیکھتا تو احتراماً اپنی ٹوپی اتار کر سلام کرتا۔ ایک مرتبہ ایک عورت کی ملاقات ایک آدمی سے ہوئی تو اس نے ٹوپی اتار کر سلام نہیں کیا
تو اس عورت کو بہت غصہ آیا اور اس نے اس کی بیوی سے شکایت کی کہ کیا تمہارے شوہر میں اخلاق کی کمی ہے؟ تو بیوی نے کہا جی نہیں، بلکہ سر پر بالوں کی کمی ہے۔ ایک پاکستانی سڑک پر جا رہا تھا، اس نے سڑک کی ایک سائیڈ پر لوگوں کا رش دیکھا تو وہ فوراً وہاں گیا اور اتنے لوگوں میں اسے اندر گھسنے کی جگہ نہ ملی تو وہ فوراً بولا اوئے پیچھے ہو جاؤ، میرا ابا مر گیا، اوئے میرا ابا مر گیا۔ سب لوگ فوراً ایک طرف ہو جاتے ہیں اور جب آگے جا کر دیکھا تو ایک گدھا مرا پڑا تھا۔ ایک سیانے کے مطابق چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ زیادہ فرمائش نہیں کرتی، بس دن میں ایک دفعہ سلانٹی، چاکلیٹ اور ٹافیاں لا کر دے دو، سارا دن ہنسی خوشی گزر جاتا ہے۔ ایک آدمی نے کسی اجنبی سے پوچھا آپ کیا کام کرتے ہیں؟ تو اجنبی نے آگے سے جواب دیا کہ میں وہی کرتا ہوں جو میری بیوی کہتی ہے۔ ایک مجرم کو عدالت میں پیش کیا گیا، جج صاحب نے اسے دیکھ کر کہا تمہیں شرم نہیں آتی، بار بار یہاں آتے ہو؟ مجرم نے کہا اس میں شرم کی کیا بات ہے جج صاحب، میں تو کبھی کبھی آتا ہوں لیکن آپ تو روز آتے ہیں۔ ایک بس کنڈکٹر ہکلا تھا، بس میں ایک ہکلا مسافر بھی سفر کر رہا تھا۔ کنڈکٹر نے اس سے کرایہ مانگا، کرایہ دیں۔ مسافر ٹوٹتے نہیں ہیں۔ مسافروں میں ایک تھانے دار بیٹھا تھا، وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور دونوں کی خوب پٹائی کرنے لگا۔ ایک مسافر بولا ارے بھائی صاحب یہ دونوں تو ہکلے ہیں، آپ کو کیا ہوا ہے؟ تو تھانے دار بولا یہ دونوں میری نقل اتار رہے ہیں۔ ایک لڑکا ایک لڑکی کے ساتھ پارک میں بیٹھا تھا، وہاں پر ایک عورت اپنے بچے کے ساتھ بیٹھی تھی اور بچہ بہت رو رہا تھا۔ لڑکے کی گرل فرینڈ دیکھ کر پریشان ہو گئی کہ بچہ رو رہا ہے۔ لڑکا اس عورت کے پاس گیا اور کہا کہ آپ اپنے بچے کو چپ کروائیں، میری گرل فرینڈ پریشان ہو رہی ہے۔ تو عورت بولی معاف کرنا بیٹا، میں اپنے بچے کی چوسنی لانا بھول گئی ہوں اور تمہاری گرل فرینڈ کا منہ بالکل چوسنی جیسا ہے، اس لیے وہ اس کو دیکھ کر روئے جا رہا ہے۔ ایک نازک مزاج آدمی ہوٹل پہنچا، کھانے کا آرڈر دیا، کافی انتظار کے بعد جھنجھلا کر ویٹر کو بلایا اور کہا کہ میں 2 گھنٹے سے کھانے کا انتظار کر رہا ہوں، کیا ابھی تک کھانا تیار نہیں ہوا؟ ایسی بات نہیں ہے، ویٹر نے عاجزی سے کہا، کھانا تو پرسوں سے تیار رکھا ہے، آپ تو صرف اسے گرم کیا جا رہا ہے۔ استاد شاگرد سے کتنی بری بات ہے کہ تم مار کھا کر بھی مسکرا رہے ہو؟ شاگرد بڑے ہی معصومیت سے جناب آپ ہی نے تو کہا تھا کہ مصیبت کے وقت ہمیشہ مسکرانا چاہیے۔ شوہر اور بیوی میں لڑائی ہو گئی، بیوی غصے میں بھری ہوئی اوپر گئی اور تھوڑی دیر کے بعد ایک سوٹ کیس لیے اتری۔ یہ دیکھ کر شوہر نے اطمینان کی سانس لی اور بڑی ہی ادا سے مسکرایا۔ یہ دیکھ کر بیوی نے رشک بھرے لہجے میں کہا مسکرا لو، آج جی بھر کے مسکرا لو، کیونکہ کل سے تمہاری یہ مسکان اپنے آپ ہی غائب ہو جائے گی، کیونکہ میں میکے نہیں جا رہی ہوں بلکہ یہ خالی سوٹ کیس بھجوا رہی ہوں تاکہ امی جان اپنا سارا سامان لے کر یہاں آ جائیں۔